الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ وہ اس شہر علم میں بغیر دروازے کے داخل ہو جائے گا تو اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حکمت و دانش مندی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے پر آئے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دین مجھے عطا فرما کر مبعوث کیا گیا میرے بعد میری امت کے لیے اس کی وضاحت کرنے والا ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض و منافقت ہے۔ علی کی طرف دیکھنا بھی رافت نرمی کا باعث ہے اور اسے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کی ہے جو میری امت میں سب سے بڑھ کر علم والا ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے اور ان میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، اس میں سے 9 حصے حضرت علی کو عطا فرمائے گئے اور باقی 1 حصہ دیگر تمام لوگوں کو عطا کیا گیا۔ حضرت مولا علی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو۔ میں نے عرض کیا، میرا رب اللہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق دی، اسی پر میں نے توکل اختیار کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، تمہیں علم مبارک ہو، تم علم سے خوب سیراب ہوئے اور تم نے چشمہ ہے علم و معرفت سے جی بھر کر پیا ہے۔ ایک اور روایت میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب سے بڑے قاضی علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ علم والا شخص علی بن ابی طالب ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی بھی سوال کر لو، کوئی ایسی آیت بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ آیا وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے سوال کر لو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، مجھ سے آسمان کے کناروں کے بارے میں پوچھو، میں انہیں زمین کے کناروں سے بڑھ کر جانتا ہوں۔ حضرت مولا علی خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، مجھ سے سوال کرو، اللہ کی قسم، تم قیامت تک جس شے کے بارے میں کوئی بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو گے
کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پیچھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا بیت المعمور کے بارے میں جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ ایک سوراخ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میرے رب نے مجھے زیادہ فہم و فراست والا دل اور فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔